سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والی ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 90۔ الگ صبح واقری اٹھ بیٹھا۔ تھوڑی دیر تک وہ بستر پر بیٹھا آنکھیں ملتا رہا، اور جب نیند کا خمار کچھ کم ہوا تو اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے جھٹ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس طرح ظاہر ہو گیا کہ گویا میں گہری نیند میں ہوں۔ پھر میں نے اس کے بستر سے نیچے اترنے کی آہٹ سنی اور چند لمحوں کے بعد اپنے ماتھے پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا۔ میں دم سادھے خاموش پڑا رہا۔ واقری ذرا دیر تک میرے ماتھے پر ہاتھ رکھے رہا اور میں اس کے دل کی کیفیات کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب وہ مجھے ہاتھ لگائے گا تو میرا جسم زندگی کی حرارت اور گرمی سے خالی محسوس ہوگا، اور اس کے بعد وہ خوشی خوشی ماشاءاللہ کو جا کر اس بات کی اطلاع کر دے گا کہ کام پورا ہو چکا ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کے سریع الاثر زہر نے میری گردن کے راستے جسم میں پہنچ کر مجھے ختم کر دیا ہوگا، اور اب بستر پر محض میری اکڑی ہوئی لاش پڑی ہوگی۔ لیکن اس وقت وہ جس کیفیت سے دوچار تھا، اس کا اندازہ کر کے میں دل ہی دل میں اس کی ناکامی پر ہنس رہا تھا۔ چند لمحوں تک میرے ماتھے پر ہاتھ رکھنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ وہاں سے ہٹا لیا اور پھر بڑی آہستگی کے ساتھ اسے دوبارہ میرے دل کی دھڑکن پر رکھ دیا۔ میرا دل حسب معمول ایک زندہ انسان کی طرح دھڑک رہا تھا۔ چند لمحوں تک واقری وہاں ہاتھ رکھے رہا اور پھر اس نے وہاں سے بھی ہاتھ ہٹا لیا اور آہستہ سے میری نبض ٹٹولنے لگا۔ اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں نے اس کے واپس جانے کی آہٹ سنی۔ وہ دوبارہ اپنے بستر پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ذرا دیر بعد میں نے آنکھیں کھول دیں اور ایک انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے مسکرا کر واقری کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں عجیب و غریب تاثر تھا، جس میں حیرت بھی شامل تھی، غصہ بھی، نفرت بھی، اور ناکامی کا درد بھی۔ رات کیسی گزری معزز واقری؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی فروز، واقری نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ مجھے خوب گہری نیند آئی اور میں رات بھر اطمینان سے سوتا رہا۔ مجھے یہ بات سن کر خوشی ہوئی کہ معزز مہمان کو میرے گھر میں آرام حاصل ہوا ہے۔ میں نے کہا، تمہاری بستی کا موسم بہت اچھا ہے اور یہاں کی راتیں بہت خوشگوار ہوتی ہیں۔ واقری نے کہا، کل کی رات بھی بہت خوشگوار تھی اور مجھے بڑے سکون و اطمینان کی نیند آئی۔ اس نے شفاف نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی گزری، میں نے جواب دیا۔ میں تو ایسا پڑھ کر سویا کہ پھر مجھے کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہا۔ ساری رات بالکل بے خبری کے عالم میں سوتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ واقری کے چہرے پر اطمینان کے آثار پیدا ہوئے۔ اس نے اس امر کا یقین حاصل کر لیا کہ مجھے اس کی رات والی حرکت کا کوئی علم نہیں ہے۔ واقری نے ہاتھ منہ دھویا اور اس اثنا میں ایرینا ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ ہم تینوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ آج مجھے اپنے کام پر جانا تھا، اس لیے میں نے واقری سے کہہ دیا کہ آج میں سارا دن اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور دوپہر کے کھانے کے وقت واپس آؤں گا، اور کھانا کھانے کے بعد دوبارہ کام پر واپس چلا جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد شام کو ہی اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی باہر نکلوں گا، واقری نے کہا۔ اب میں تنہا تمہارے گھر میں رہ کر کیا کروں گا؟ ظاہر ہے کہ تمہاری بیوی گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جائے گی۔ میں ذرا ماشاءاللہ سے اور بستی کے دیگر لوگوں سے ملاقاتیں کروں گا اور دوپہر کو کھانے کے وقت یہاں واپس آ جاؤں گا۔ جیسی تمہاری مرضی، میں نے کہا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں اور واقری ساتھ ساتھ باہر نکل گئے۔ مجھے آج اپنے کھیت کی طرف جانا تھا اور وہاں کی صورتحال کا جائزہ لینا تھا۔ گھر سے باہر نکلنے کے بعد تھوڑی دور جا کر میرے اور واقری کے راستے الگ الگ ہو گئے۔ دوپہر کے کھانے پر جب میں گھر واپس آیا تو اس کی تھوڑی ہی دیر بعد واقری بھی واپس آ گیا۔
ایرینا نے مجھے بتایا کہ میرے جانے کے بعد واقعی دوبارہ واپس نہیں آیا تھا۔ ہم تینوں نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اس دوران میں نے واقعی کی حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھی، کیونکہ مجھے ایرینا کی فکر لاحق تھی۔ گو کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ واقعی ایرینا کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ اس کا اصل ہدف تو میں تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ پھر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ شام کو کام ختم کرنے کے بعد میں گھر جانے سے پہلے ذرا دیر کے لیے ماشاءاللہ کی طرف چلا گیا، کیونکہ مجھے اس کا پیغام ملا تھا کہ میں اس سے ملنے کے بعد اپنے گھر جاؤں۔ ماشاءاللہ میرا منتظر بیٹھا تھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ واقعی نے آج دن کا بیشتر وقت شامجو کے ساتھ گزارا ہے۔ ماشاءاللہ نے مجھ سے کہا، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا، مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ وہ گزشتہ رات کے واقعے کی اطلاع دینے کے لیے فوری طور پر شامجو سے رابطہ پیدا کرے گا اور اسے سب کچھ بتا دے گا۔ گزشتہ رات کا واقعہ؟ ماشاءاللہ نے چونک کر پوچھا، کیسا واقعہ؟ کیا گزشتہ رات کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہے؟ اس نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے مختصر سا جواب دیا۔ اچھا، ماشاءاللہ نے حیرت سے کہا، لیکن اس وقت تمہارا یہاں زندہ موجود ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس خبیث کو اپنی کوشش میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ مجھے تفصیل کے ساتھ بتاؤ کہ اس نے کیا کیا تھا۔ میں نے ماشاءاللہ کو گزشتہ رات پیش آنے والے واقعے کی تفصیل بتا دی۔ ماشاءاللہ کے چہرے پر غصے کے ساتھ حیرت کے آثار بھی تھے۔ اور اس کے قاتل زہر کا تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا؟ ماشاءاللہ نے حیرت سے مجھ سے پوچھا۔ ظاہر ہے کہ اگر اثر ہوتا تو میں تمہارے سامنے زندہ سلامت موجود نہ ہوتا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کیا تمہارے اوپر زہر بھی اثر نہیں کرتا؟ ماشاءاللہ نے حیرت سے کہا۔ میں یہ بات تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں ماشاءاللہ کہ میرے اوپر ایک درویش کا سایہ ہے، اور مجھے واقعی جیسے احمق اور شامجو جیسے سازشی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب تک اس درویش کا سایہ میرے اوپر موجود ہے، مجھے اس قسم کے لوگوں سے ہراساں یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم واقعی ایک حیرت انگیز انسان ہو، ماشاءاللہ نے کہا۔ ہماری بستی کے لیے تمہارا وجود ایک نعمت کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں دل سے یہ چاہوں گا کہ تم ہماری بستی میں ہمیشہ قیام کرو اور کبھی یہاں سے نہ جاؤ۔ اگر تم نے کبھی یہاں سے جانے کی خواہش کا اظہار کیا بھی تو میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا اور سختی کے ساتھ اس کی مخالفت کروں گا۔ فی الحال تو میرا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بات کی بات بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو مجھے دیکھنا ہے کہ واقعی اب کیا گل کھلاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میرے پاس بھی آئے گا، ماشاءاللہ نے کہا، اور ممکن ہے کہ اپنی کارکردگی کے بارے میں مجھے بھی بتائی کہ اس نے تمہیں نہایت سریع الاثر زہر کے ذریعے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کوشش ناکام ہو گئی، اور اس طرح وہ اپنی اس بات کو مزید تقویت پہنچانے کی کوشش کرے گا کہ تم ایک خطرناک جادوگر ہو اور کافی قوتیں حاصل کر چکے ہو۔ وہ جو کچھ کہے گا میں اس کی ہاں میں ہاں ملاؤں گا، لیکن کسی بھی حالت میں ایک ہفتے سے زیادہ بستی میں قیام کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس کے قیام کا ایک دن بیت چکا ہے اور اب اس کے پاس صرف 6 دن باقی رہ گئے ہیں۔ مجھے اس بات سے بالکل اتفاق ہے، میں نے کہا، اور ہم اسے زیادہ دنوں تک یہ تماشا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا پروفیسر۔ واقعی میرے گھر پہنچنے کے بہت دیر بعد واپس آیا۔ میں تمہاری بستی کے سردار ماشاءاللہ کے پاس گیا تھا، اس نے کہنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ باتوں میں دیر ہو گئی تھی، تم دونوں یقیناً میرا انتظار کر رہے ہوگے۔ ہاں معزز واقعی، میں نے جواب دیا۔ میں اور ایرینا بڑی دیر سے کھانے پر تمہارے منتظر تھی۔ میں تم دونوں سے اس زحمت کے لیے معافی کا خواستگار ہوں، واقعی نے شائستگی سے کہا، اور اس کے بعد ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ میں نے حسب معمول واقعی کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی، لیکن کوئی خاص بات پیش نہیں آئی۔ اس کے بعد ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ گزشتہ رات کی طرح اس رات بھی میں جاگتا رہا، لیکن اس طرح خراٹے لیتا رہا گویا کہ میں سو چکا ہوں۔ کافی رات گزر جانے کے بعد واقعی نے پھر کل والی حرکت کی اور بستر سے اس کے اٹھنے کی آہٹ پیدا ہوئی، اور میں نے نیم و آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ بستر سے اتر کر نیچے اپنی اس گٹھری کے پاس آیا۔ اس نے گٹھری کھولی اور اس میں سے وہی کل والا ڈبہ نکال کر
اس میں سے زہر کی شیشی باہر نکالی اور پھر اس نے کپڑے کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کی بتی سی بنائی۔ بتی کافی لمبی تھی۔ اس نے بتی کے ایک سرے کو شیشی کے اندر ڈبو دیا تھا اور دیر تک اس نے اسے اسی طرح ڈوبا رہنے دیا تھا، پھر باہر نکال لیا۔ اب وہ دبے قدموں میرے بستر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور زور زور سے خراٹے لے رہا تھا۔ پھر میں نے بھیگے ہوئے کپڑے کے لمس کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کیا۔ واقعی آہستہ آہستہ اس بتی کو میرے ہونٹوں پر رگڑ رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر تھوڑا سا اپنا منہ کھول لیا تھا اور واقعی نے فوراً وہ بتی میرے منہ میں داخل کر دی اور اسے ادھر ادھر گھمانے لگا۔ کافی دیر تک وہ بتی کو میرے منہ کے اندر گردش دیتا رہا۔ ایک بے حد کڑوا کسالہ ذائقہ میرے منہ میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد واقعی نے بتی کو میرے منہ سے باہر نکال لیا۔ گویا آج اس نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا تھا پروفیسر۔ وہ اور شامجو دونوں گزشتہ رات کے واقعے پر گفتگو کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ شاید سوئی کے ذریعے زہر میرے جسم میں ٹھیک طرح سے سرایت نہیں کر سکا، اس لیے انہوں نے طے کیا ہوگا کہ اب براہ راست میرے ہونٹوں پر زہر مل دیا جائے تاکہ وہ زبان کے راستے میرے جسم کے اندر اتر جائے، اور اسی لیے واقعی نے میرے ہونٹوں پر زہر میں بھیگی ہوئی کپڑے کی بتی کی اچھی طرح مالش کر دی تھی، اور پھر اس نے اس بات کو اپنی خوش قسمتی پر ہی محمول کیا ہوگا کہ میں نے عین وقت پر اپنا منہ بھی کھول دیا تھا اور اسے اس بات کا موقع مل گیا تھا کہ وہ زہر میں ڈوبی ہوئی بتی کو براہ راست میرے منہ کے اندر داخل کر سکے۔ اپنی اس کارروائی سے مطمئن ہو جانے کے بعد واقعی اپنے بستر پر پڑ کر سو گیا تھا اور ذرا دیر میں اس کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ واقعی کے سو جانے کے بعد میں نے بھی اب جاگنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور جلد ہی میں بھی سو گیا، لیکن صبح کو واقعی کے بیدار ہونے سے پہلے ہی میں بیدار ہو گیا، مگر میں نے آنکھیں نہیں کھولیں اور خاموشی کے ساتھ لیٹا رہا۔ کچھ دیر بعد واقعی اٹھ بیٹھا۔ میں نے اس کے بستر پر آہٹ سنی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب گزشتہ روز کی طرح ایک بار پھر میرا طبی معائنہ ہوگا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ واقعی نے وہ سارے کام کیے جو وہ کل کر چکا تھا، اور اس کے بعد میں نے اس کے زور سے سانس لینے اور دم سے اپنے بستر پر بیٹھ جانے کی آواز سنی۔ اس بار تو اسے اپنی کامیابی کا پورا یقین ہو چکا تھا، کیونکہ وہ زہر کو میرے منہ کے اندر داخل کر چکا تھا، لیکن اس تازہ ناکامی نے بجا طور پر اس کے حواس معطل کر دیے ہوں گے۔ آخر تھوڑی دیر بعد میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے واقعی کو اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے پایا۔ تم مجھ سے پہلے ہی بیدار ہو جاتے ہو معزز واقعی، میں نے کہا۔ ہاں، واقعی نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ آج اس کے چہرے پر کوئی منافقانہ مسکراہٹ بھی موجود نہیں تھی۔ میں جلدی سو جانے اور جلدی بیدار ہو جانے کا عادی ہوں۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے موجود بے پناہ نفرت کو صاف طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ آج کی صبح تو کل سے بھی زیادہ خوشگوار محسوس ہو رہی ہے، میں نے واقعی کو جلانے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا۔ موسم آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے، فضا کی تازگی اور فرحت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہوا کے جھونکوں میں کتنی نرمی ہے۔ ہاں، موسم واقعی خوشگوار ہے، واقعی نے سخت بیزار لہجے میں کہا۔ اس کی آواز اس کی دلی کیفیت کی آئینہ دار تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے مجھے پکڑ کر میرا گلا گھونٹ دے۔ میں دل ہی دل میں اس کی اس کیفیت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ واقعی مجھے کنکھیوں سے بار بار دیکھ رہا ہے اور میرے جسم کا جائزہ لے رہا ہے، اور شاید وہ میرے جسم پر زہر کے اثرات تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن میرا جسم تو شبنم میں دھلے ہوئے گلاب کی طرح تر و تازہ تھا۔ اس پر زہر وغیرہ کے دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے۔ واقعی سخت مایوس نظر آ رہا تھا اور اس کے چہرے سے مایوسی اور ناکامی کی جھلاہٹ عیان تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایرینا نے آ کر اطلاع دی کہ ناشتہ تیار ہے، اور ہم تینوں نے ناشتہ کر لیا۔ ناشتہ بالکل خاموشی کے ساتھ ہوا۔ واقعی کسی گہری سوچ میں نظر آ رہا تھا اور اس کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ اچھا معزز واقعی، میں نے ناشتہ ختم کرنے کے بعد کہا، میں اب تم سے اجازت چاہوں گا کیونکہ مجھے اپنے کام پر جانا ہے۔ کل کی طرح آج بھی میں دوپہر میں گھر آ جاؤں گا تاکہ ہم کھانا اکٹھے کھا سکیں۔ اس کے بعد میں چلا جاؤں گا اور پھر تم سے شام کو ہی ملاقات ہوگی۔ میں بھی ابھی گھر سے نکل رہا ہوں، واقعی نے خشک لہجے میں کہا، اور دوپہر کو میں تمہارے ساتھ کھانے پر شریک نہیں ہو سکوں گا۔ مجھے کچھ ضروری کام سر انجام دینے ہیں اور کچھ لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرنی ہیں۔
اور میں دوپہر کا کھانا بھی باہر ہی کسی اور کے گھر کھا لوں گا، میرا انتظار مت کرنا۔ لیکن معزز واکری، تم میرے مہمان ہو، میں نے اسے اور زیادہ جلاتے ہوئے کہا۔ یہ بات مناسب نہ ہوگی کہ میرے گھر کے ہوتے ہوئے تم کھانا کسی اور کے گھر میں کھاؤ۔ میری تم سے گزارش ہے کہ کھانا کھانے کے لیے تم دوپہر کو یہاں ضرور آ جانا، اس کے بعد پھر تم جہاں جی چاہے چلے جانا اور لوگوں سے ملتے جلتے رہنا۔ اس عزت افزائی کا شکریہ فروز، واکری نے اسی خشک لہجے میں جواب دیا۔ لیکن میں معافی چاہتا ہوں، آج کا دن میں باہر ہی گزارنا پسند کروں گا اور تم سے درخواست کروں گا کہ مجھے مجبور نہ کرو۔ جیسی تمہاری مرضی، میں نے ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے جواب دیا۔ بہرحال رات کو تو تم ضرور آؤ گی؟ ہاں، رات کو میں آؤں گا اور رات کا کھانا یہیں کھاؤں گا، واکری نے جواب دیا اور میرا انتظار کیے بغیر گھر سے نکل گیا۔ آج کیا بات ہو گئی ہے؟ یہ بڑا ناراض سا نظر آ رہا ہے۔ واکری کے جانے کے بعد ایرینا نے مجھ سے پوچھا۔ گزشتہ روز مجھے ایرینا سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اب واکری کے جانے کے بعد میں نے اطمینان سے اسے گزشتہ راتوں میں پیش آنے والے واقعات کی تفصیل بتا دی۔ وہ یہ ساری تفصیل سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے زہر تمہارے جسم کے اندر داخل کر دیا اور تم بچ گئی؟ تمہارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ اس نے نہایت حیرت کے ساتھ پوچھا۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے سکون سے جواب دیا۔ میں پہلے تمہیں تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ مجھے ایک درویش کی عنایات حاصل ہیں، اور جب تک اس کی عنایات کا سایہ میرے اوپر برقرار رہے گا مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایرینا میرے جواب سے مطمئن ہو گئی۔ اس کے بعد میں اپنے کام پر روانہ ہو گیا۔ چلتے وقت میں نے ایرینا سے کہہ دیا تھا کہ وہ دوپہر کا کھانا لے کر خود ہی کھیت پر آ جائے۔ شام کو میں کام سے واپسی پر گھر آنے سے پہلے گزشتہ روز کی طرح ماشالہ کے پاس گیا اور اسے گزشتہ رات کی پوری رودات سنا ڈالی۔ ماشالہ نے بتایا کہ پہلی رات کی رودات واکری اسے سنا چکا ہے، اور اس نے اس شبہ کا اظہار کیا تھا کہ شاید زہر میرے جسم میں ٹھیک سے سرایت نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے وہ مجھے ہلاک کرنے میں ناکام رہا۔ اس نے اس خیال کا بھی اظہار کر دیا تھا کہ میرے جسم میں اس کی توقع سے کہیں زیادہ قوت مدافعت موجود ہے، تاہم اس نے اس یقین کا اظہار کیا تھا کہ اگلی رات وہ مجھے ہلاک کرنے میں کامیابی حاصل کر لے گا۔ ماشالہ نے مجھے بتایا کہ آج واکری سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ اس کے پاس آئے گا ضرور، کیونکہ وہ دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے گیا تھا۔ میں ذرا دیر تک ماشالہ کے پاس بیٹھنے کے بعد واپس اپنے گھر چلا گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو اس وقت تک واکری واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ ماشالہ سے ملاقات کرنے کے بعد ہی واپس آئے گا، چنانچہ کافی رات گئے واکری واپس آیا۔ نہ جانے وہ سارا دن کیا کرتا رہا تھا۔ شامجو سے تو وہ ضرور ملا ہوگا، اور وہ دونوں مل کر نہ جانے کیا کیا نئی اسکیمیں بناتے رہے ہوں گے۔ مجھے تو اب اس کے اگلے اقدام کا انتظار تھا۔ آج بھی مجھے واپسی میں کافی دیر ہو گئی۔ اس نے اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ پیدا کرتے ہوئے کہا، دراصل اس وقت بھی میں سردار ماشالہ کے پاس سے ہی آ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب تک میں اس بستی میں مقیم ہوں سردار کے سامنے حاضری دینی تو ضروری ہے۔ میں نے اس سے تمہاری مہمان نوازی کی بڑی تعریف کی ہے۔ تم دونوں میاں بیوی نے مجھے واقعی گھر کا سارا آرام پہنچایا ہے۔ اس کے لہجے سے منافقت صاف عیان تھی۔ نہیں معزز واکری، میرے بولنے سے پہلے ایرینا بول پڑی، ہم نے تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ سچ پوچھو تو تم صرف رات کو سونے کے لیے ہمارے گھر آتے ہو۔ کل کا بھی سارا دن تم نے باہر گزارا، اور آج تو تم دوپہر کے کھانے پر بھی نہیں آئی۔ ہاں، آج مجھے کچھ لوگوں سے ملنا جلنا تھا، اس لیے میں نے دوپہر کا کھانا ایک دوسری جگہ کھا لیا، واکری نے پرشوق نگاہوں سے ایرینا کو گھورتے ہوئے کہا۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بہت لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے۔ اس عنایت کا شکریہ، ایرینا نے مسکراہٹ کی بجلیاں گراتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد وہ کھانا لینے چلی گئی۔ ہم تینوں نے گزشتہ شب کی طرح ایک ساتھ کھانا کھایا، اور اس کے بعد ایرینا دوسرے کمرے میں چلی گئی اور میں اور واکری اس کمرے میں چلے آئی جس میں ہم گزشتہ راتوں سو رہے تھے۔ تمہارے گھر میں میرے قیام کے 5 دن اور باقی ہیں، واکری نے اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کیوں معزز واکری؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ بھلا 5 دن کی بات تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے۔
تم جب تک چاہو اطمینان کے ساتھ یہاں رہ سکتے ہو۔ تمہارے رہنے سے مجھے یا میرے بیوی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ تم جیسے مہمان کا ہمارے گھر رہنا ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ نہیں میرے دوست فروز، واقری نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی عمدہ اداکاری کر رہا تھا۔ میں اب 5 دن سے زیادہ تمہارے گھر میں قیام نہیں کر سکتا۔ یہ میرا فیصلہ ہے، اور میں نے اس فیصلے سے تمہاری بستی کے سردار ماشاءاللہ کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ 5 دن کے بعد میں یہاں سے رخصت سفر باندھنے والا ہوں۔ میں تو بستی بستی پھرنے والا ایک آوارہ گرد مسافر ہوں۔ بھلا ایک جگہ زیادہ دنوں تک جم کر کس طرح رہ سکتا ہوں؟ بس اب 5 روز کے بعد یہاں سے کسی اور بستی کا رخ اختیار کروں گا۔ مجھے تمہاری جدائی کا افسوس ہوگا معزز واقری، میں نے اپنے چہرے پر تعصف کے آثار پیدا کرتے ہوئے کہا۔ میری تو یہ خواہش تھی کہ تم طویل عرصے تک میری بستی میں قیام کرتے۔ اس کے بعد واقری بہت دیر تک مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی کوشش یہ ہے کہ مجھ سے میرے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرے۔ ظاہر ہے کہ شام جو میرے بارے میں جو کچھ جانتا تھا وہ اسے پہلے ہی سب کچھ بتا چکا ہوگا۔ اب واقری اپنے طور پر میرے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے میرے بارے میں بہت سے سوالات کر ڈالے۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں اور میری بیوی اس بستی میں آنے سے پہلے کون سی بستی میں رہتے تھے، ہم نے وہ بستی کیوں چھوڑی، اور وہ کیا حالات تھے جن کے سبب ہم اپنا آبائی وطن چھوڑ کر ایک دوسری بستی میں آباد ہونے پر مجبور ہوئے تھے۔ میں اسے مطمئن کرنے کے لیے اس کے سوالات کے مناسب جوابات دیتا رہا۔ پروفیسر، میں نے اسے بتایا کہ دراصل ہم لوگ ایک بہت ہی دور دراز بستی کے رہنے والے ہیں۔ ایرینا کے بعض رشتہ داروں نے میری اور ایرینا کی شادی کو ناپسند کیا تھا اور وہ مجھے ہلاک کرنے کے درپے تھی۔ اس وجہ سے ہم دونوں نے اپنے اصل وطن کو خیر بات کہا اور مہینوں ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد آخر اس بستی میں آ کر آباد ہو گئے۔ واقری یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ آیا مجھے جادو سے بھی کوئی دلچسپی ہے یا نہیں، یا یہ کہ کیا میں کسی خاص دیوتا کی پوجا کرتا ہوں یا کسی خصوصی جاپ سے واقف ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے نہ تو جادو آتا ہے اور نہ ہی میں کسی خصوصی جاپ سے واقف ہوں اور نہ کسی خاص دیوتا کی پوجا کرتا ہوں۔ اس کے بعد واقری مجھ سے یہ پوچھتا رہا کہ میں عام طور سے کیا کیا چیزیں استعمال کرتا رہا ہوں، اور پھر یہ کہ آیا میری غذا میں کوئی خاص چیز شامل ہے۔ میں اس کے تمام تر سوالات کا مقصد اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن بظاہر بڑی معصومیت کے ساتھ اس کے سوالوں کے جوابات دیتا رہا۔ میں نے اسے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہونے دیا کہ میں اس کے سوالات کرنے کے اصل مقصد سے پوری طرح واقف ہوں۔ وہ مجھ سے تقریباً 1-1.5 گھنٹے تک کریت کر میرے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرتا رہا، لیکن پروفیسر میرے تمام تر جوابات سننے کے بعد وہ میرے بارے میں کوئی بھی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتا تھا۔ دراصل وہ یہ جاننے کی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ میری غیر معمولی صلاحیت کا اصل راز کیا ہے، اور اس کے سارے سوالات محض اسی ایک مقصد کے تابع تھے، لیکن ظاہر ہے کہ بھلا میں اسے اس بارے میں کیا بتا سکتا تھا۔ کافی دیر تک باتیں کرتے رہنے کے بعد بالآخر واقری خاموش ہو گیا، اور ذرا دیر بعد اس کی سانسوں کی بھاری آواز کمرے میں سنائی دینے لگی۔ وہ بہانہ نہیں کر رہا تھا بلکہ واقعی سو چکا تھا، گویا اس کا مطلب تھا کہ آج رات اس کا کوئی پروگرام نہیں تھا، اور واقعی اس رات کچھ نہیں ہوا۔ میں تقریباً ساری رات جاگ رہا تھا اور واقری کی طرف سے کی جانے والی کسی نئی کارروائی کا منتظر تھا، لیکن ساری رات وہ سوتا رہا اور اس نے کوئی نیا قدم نہیں اٹھایا۔ اس کا مطلب صاف طور پر یہ تھا کہ اس نے اور شامجو نے مل کر مجھے ہلاک کرنے کی اور ترکیب سوچی تھی، جس پر بہرحال آج رات عمل نہیں کیا جانا تھا۔ ساری رات کسی خاص واقعے کے بغیر گزر گئی، اور صبح کو جب واقری بیدار ہوا تو گزشتہ روز کی طرح بیزار اور چڑچڑا نہیں تھا، بلکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ شامجو کی مدد سے دوسرا نیا اور زیادہ خطرناک منصوبہ بنا چکا ہے۔ میں سیدھا کھیت پر پہنچا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی اور کھانے کا وقت ہو گیا۔ مجھے ایرینا کی آمد کا انتظار تھا۔ میں نے کام بند نہیں کیا، بلکہ یہی سوچ کر کام کرتا رہا کہ جب ایرینا آئے گی تو اس وقت کام بند کر دوں گا اور پھر ہم دونوں مل کر کھانا کھا لیں گے۔ لیکن دوپہر ڈھل گئی اور ایرینا نہیں آئی۔ شروع میں تو میں یہ سمجھتا رہا کہ
شاید اسے کسی وجہ سے دیر ہو گئی ہو یا وہ گھر کے کام کاج میں کچھ زیادہ مصروف ہو گئی ہو، لیکن دوپہر سے سہ پہر ہو گئی اور سورج تیزی سے مغرب کی طرف بڑھنے لگا تو میں سخت تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے کام بند کر دیا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ مارا تو دروازہ کھل گیا۔ میں سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ جب میں پہلے کمرے میں گھسا تو میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں میں اور واکری سوتی تھی۔ واکری بڑے اطمینان سے اپنے بستر کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر وہ بڑے اطمینان اور آسودگی کے ساتھ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں گہری طمانینت کے علاوہ گہرا طنز بھی پوشیدہ تھا۔ تم؟ میں نے حیرت سے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم رات کو آؤ گی۔ تو کیا ہوا؟ اس نے مسکرا کر کہا، میں تمہارا مہمان ہوں اور کسی وقت بھی تمہارے گھر آ سکتا ہوں۔ تم نے مجھے خود اس کی اجازت دی ہوئی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے جھنجھلا کر کہا، لیکن آرینہ کہاں ہے؟ وہ دوپہر کا کھانا لے کر کھیت پر نہیں آئی؟ کیا وہ اندر ہے؟ نہیں، واکری نے اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، وہ اندر نہیں ہے۔ پھر وہ کہاں ہے؟ میں نے بھی سخت لہجے میں کہا، لیکن میرے لہجے کی سختی کا واکری پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح اطمینان سے بستر پر لیٹا ہوا مجھے گھورتا رہا۔ میں پوچھتا ہوں آرینہ کہاں ہے؟ میں نے چلا کر کہا اور جارحانہ انداز میں واکری کی طرف بڑھا۔ وہیں رک جاؤ فروز، واکری نے بھاری آواز میں کہا۔ اگر تمہیں آرینہ سے واقعی محبت ہے اور تم اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنے حواس پر قابو رکھنا ہوگا اور کوئی جذباتی غلطی نہیں کرنی ہوگی۔ کیا تم میری بات غور سے سننے کے لیے تیار ہو؟ میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آرینہ کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہاری ہڈیوں تک کا سرما بنا دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں ایسا کرنے میں 1 منٹ سے بھی کم عرصہ لگے گا، واکری نے بڑے سکون سے کہا تھا۔ میں تمہاری طاقت و توانائی سے بخوبی واقف ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اور وہ یہ ہے کہ ایسا کرنے کے بعد پھر تمہیں آرینہ کبھی نہیں مل سکے گی۔ تمہیں اس کی مسخ شدہ لاش حاصل کرنے کے لیے جنگل کی خاک چھاننی ہوگی۔ اس لیے اگر تم آرینہ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو جو کچھ میں کہوں اس پر خاموشی سے عمل کرتے رہو۔ یوں سمجھ لو یہ آرینہ کے ساتھ تمہاری محبت کی شدتوں کا امتحان ہے جس سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔ واکری کی بات میں وزن تھا پروفیسر۔ میں اگر چاہتا تو 1 لمحے کے اندر اندر اس کا کام تمام کر سکتا تھا، لیکن یہ امر یقینی تھا کہ اس کے بعد آرینہ مجھے نہ ملتی۔ اس نے اور شامجو نے مل کر ضرور کوئی ایسی سازش تیار کی ہوگی کہ اگر میں تیش اور اشتعال کے عالم میں واکری کو ہلاک کر دوں تو بعد میں شامجو آرینہ کو بھی ہلاک کر دے گا۔ ان دونوں نے مل کر کسی ترکیب سے اسے اغوا کیا تھا اور کسی خفیہ ٹھکانے پر پہنچا دیا تھا، اور اب ان لوگوں نے مجھے اس پوزیشن میں لا ڈالا تھا کہ واکری کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں رہ گیا تھا۔ میری ذرا سی غلطی یا اشتعال کے نتیجے میں آرینہ ہلاک ہو سکتی تھی، چنانچہ میں نے اپنے اوپر قابو پا لیا۔ میرے سامنے اس وقت سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ آرینہ کی جان بچائی جائے۔ واکری سے تو میں بعد میں نمٹ سکتا تھا، وہ بھلا میرے ہاتھوں سے بچ کر کہاں جا سکتا تھا؟ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے دھیمے لہجے میں واکری سے کہا۔ میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہوئی نا عقل مندی کی بات، واکری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو واکری، میں نے اپنے کندھے پر سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ مجھے سیدھی طرح اور جلدی بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ کوئی خاص تکلیف میں تمہیں نہیں دوں گا، واکری نے میرے رویے کا برا منائے بغیر طنزیہ اور فتح مندانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کہ وہ چالاک آدمی اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ اس وقت میں اس کی مٹھی میں ہوں اور جو کچھ وہ کہے گا اس پر عمل کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ بس تم میرے ساتھ اس گھر سے باہر نکلو اور میرے ساتھ ساتھ وہاں چلو جہاں میں تمہیں لے جاؤں گا۔ میں پہلے ہی تمہیں نہیں بتا سکتا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، اور ہاں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ راستے میں ملنے والے لوگوں سے تم اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرو گی۔
اگر کوئی تم سے یہ پوچھے کہ تم کہاں جا رہے ہو تو جواب میں صرف تم اتنا کہو گے کہ تم اپنے مہمان کے ساتھ کسی کام سے جا رہے ہو، اور اگر تم نے کسی بھی شخص کو اشارتاً اس بات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ تم غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہو تو یہ بات تمہاری اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایرینا کے حق میں بہتر نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ تم میری باتیں اچھی طرح سمجھ گئے ہوگی اور ان پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوگی۔ میں تمہاری باتیں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں اور ان پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، میں نے آہستہ سے کہا۔ چلو اب یہاں سے نکلو، زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں چلو، واقری نے کہا، اور میں اور وہ دونوں مکان سے باہر نکل آئے۔